الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے انشاءاللہ آیت نمبر 18 سے شروع کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمارا جو طریقہ ہے وہی ہے کہ جو لوگ قواعد کے ساتھ اس کو کرنا چاہیں، آپشنل ہے، تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر لیں، میں پھر ان کو موقع دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ہم کر پائیں گے۔ تو سعید صاحب نے ہاتھ ریز کیا، چلے میں ان کو دیتا ہوں پہلے فلور، اور باقی دوست بھی جو پڑھ کے آئے ہیں۔ اور یہ اصل میں قواعد تو وہی ہیں، آپ لوگ بھی اب تک سمجھ گئے ہیں کہ جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگلی آیت میں کوئی نئی چیز آ جانی ہے۔ اب تک جنہوں نے اس کو تھوڑی توجہ سے پڑھا ہے وہ سارے قواعد ان کو یاد ہو چکے ہیں، اور وہی بار بار آتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہماری کلاس چونکہ ہفتے میں ایک ہی ہوتی ہے، اب تو ہفتے میں کسی بھی دن اگر آپ اگلی آیات کو تھوڑا ایک نظر ایڈوانس میں دیکھ لیں تو اس سے تھوڑی آسانی ہوگی آپ کو یہاں کلاس کے دوران پڑھتے ہوئے، کہ وہ پھر زیادہ سوچنا نہیں پڑے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ جی سعید صاحب، جی آپ یہ آیت نمبر 18 پڑھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَحْسَبُوهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اس پہ ہاپ پہ ہمس ہوگا جی، اس کی میم ساکن ہے، یہاں پہ میم کا اظہار شفی ہوگا۔ ای پہ یا لین ہے، اس پہ 2 حرکت دیں گے اس کو۔ کاف پہ الف مد ہے، اس کو 2 حرکت لمبا کریں گے۔ زا کی تنوین کو واو کے ساتھ ادغام کریں گے، اس کا غنہ کے ساتھ۔ یہ حروف یرملون میں سے ہے واو۔ اور ہم کا میم کا پھر اظہار کریں گے یہاں پہ۔ رکو یہ واو مد ہے جی، یہاں پہ، اگر تو سٹاپ کریں گے تو رکود ہوگا، اور دال پہ کلکلا کبرا کریں گے، اور ملا کے پڑھنے کی صورت میں اس کو نون تنوین کا ادغام ہوگا واو کے ساتھ، جو واو حروف یرملون میں سے ہے۔ تو رکودم و نکلبوہم، یہاں پہ لام پہ تشدید ہے تو تحقیق سے پڑھیں گے۔ میم کا اظہار ہے یہاں پہ اظہار شفی۔ زا پہ الف مد ہے، 2 حرکت لمبا کریں گے۔ یہ یمین میں می پہ یا مد ہے، 2 حرکت لمبا کریں گے اس کو۔ وزا پہ الف مد ہے، یہ 2 حرکت لمبا کریں گے۔ ذات الشمال، تو تا کو شین کے ساتھ تحقیق کے پڑھیں گے۔ شین پہ یہ چونکہ حروف شمسی میں سے بھی ہے، الف کی یہ جو ہے حمزۃ الوصل اس کی ختم ہو جائے گی، اور لام بھی سائلنٹ ہوگا۔ تا کو شین کے ساتھ ملائیں گے تحقیق سے۔ ما پہ الف مد ہے، شمالی۔ وَقَلْبُهُمْ، یہاں پہ میم کا یہ اخفا کریں گے، با متحرک آ رہی ہے اس کے بعد، تو یہ غنہ کریں گے۔ وَقَلْبُهُمْ، با پہ الف مد ہے، اس کو 2 حرکت لمبا کریں گے۔ باسطٌ ذراعیہ، یہاں پہ تا پہ نون تنوین ہے، اور یہاں پہ اس کا اخفا ہوگا، زال حروف اخفا میں سے ہے۔ را پہ الف مد کریں گے، یا لین ہے۔ بالوسیط، یہاں پہ سی پہ پھر یا لین ہے، سوری یا مد ہے۔ اور دال پہ یہاں پہ چونکہ وقف مطلق ہے، یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو دال پہ کلکلا کبرا ہوگا۔
दाल हरूफ कलकला में से है। बिल वसीद, लवित तलाहता, यहाँ पे तोए पे या तो पे शद है, तहकीक से पढ़ेंगे। लाम के बाद आइन है साकन, यहाँ पे भी तहकीक से पढ़ेंगे। व तलाह, ता अलैहिम, अलई में यालीन है, मीम का इजहार है, इजहार शफी। लवल लई, लई पे फिर या लीन है, 2 हरकत लंबा करेंगे। लवल लई था मिनहुम, नून का इजहार करेंगे, चूंकि हा आ रहा है हरूफ हल्की में से है तो यहाँ पे इजहार होगा। यहाँ पे मीम का फिर इजहार करेंगे, इजहार शफी। उसके बाद हरूफ फा है, इजहार में से है, इजहार के हरूफ में से है। मिनहुम फिरारम वला मुलहता मिनहुम रुअबा, यहाँ पे फिरा पे अलिफ मद है, 2 हरकत लंबा करेंगे। रा पे तनवीन है जिसका वाव के साथ इदगाम होगा, हरूफ यरबलून में से है, माउन्ना। वला मुलहता, यहाँ पे हमजा आ रही है तो इसको तहकीक से पढ़ेंगे। वला मुलहता, मिन, नून का इजहार है यहाँ पे, हाँ उसके बाद आ रहा है, हरूफ हल्की है। मीम का यहाँ पे इजहार है, ज़ाहिर शफी। रूह बा, यहाँ पे बा की तनवीन, जो इसकी तनवीन है, इसकी 2 हरकत, फतहतैन की 1 हरकत गिरा देंगे और अलिफ मद के साथ इसको 2 हरकत लंबा करके पढ़ेंगे। रूह बा ठीक है जी। वकज़ालिक। नहीं, मेरा ख्याल है ये आयत माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी पढ़ ली और लंबी थी। तो जी बाकी हम देखते हैं बाकी दोस्त क्या कहते हैं। अगर वो कमी महसूस हुई तो मैं आपको फिर दोबारा मौका दे दूंगा। फिलहाल आप ये इसी आयत की तिलावत कर दें। जी जज़ाकल्लाह, इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतहसबुहुम ऐकाज़ुम वहुम रुकूदुन वनुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातश शिमाल वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीद लवित्तलहता अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फिरारन वला मुलिहत मिनहुम रुहबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा जी, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। एक छोटी सी चीज मैंने नोट की है कि जी जो दम्मा आ रहा है ना अकेला, जहाँ पे उसको थोड़ा सा आप लंबा कर रहे हैं। जी ठीक। यानी एक जहाँ पेश है ना, जैसे मैं जबर जी का कहता हूँ ना कि जबर को लंबा नहीं करना अकेली हो तो, उसी तरह जी जो पेश है ना वो जब अकेली होगी तो उसको अगर थोड़ा सा लंबा करेंगे ना तो वो फिर वाव मद के करीब चली जाएगी। तो ठीक। मसलन 3 जगह पे था। एक तो है ना पहला वाला लफ्ज तहसबूहुम, तो आपने इसको ना तहसबूहुम पढ़ा है, थोड़ा सा लंबा जी किया है। ठीक। इसी तरह नुकल्लिबुहुम जो है उसको भी नुकल्लिबूहुम पढ़ा है आपने। इसी तरह फिर आखिर में आके आखिरी लाइन में भी था कुछ ऐसा, हाँ, वाला मुंह लेता। तो ये तीनों जगह पे ना मैंने फील किया कि आपने उसको वाव को थोड़ा सा लंबा पढ़ा है। तो इसको कोशिश करें कि एक हरकत दें। जी ठीक हो गया ठीक है, इंशाल्लाह। बाकी माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने पढ़ा है। और हमेशा की तरह आप माशाल्लाह कवायद भी बड़े अच्छे बताए हैं और अदायगी भी सही है, परफेक्ट है। तो ये चीज़ है, बाकी लोग भी इस पे जरा तवज्जो दें अगर किसी में ये कमी है। तो जिस तरह पे मैं जबर पे आप लोगों को रोकता हूँ ना कि जबर को लंबा करेंगे तो वो अलिफ माद के करीब चली जाएगी, इसी तरह अगर खाली पेश अकेली है, दम्मा है, तो उसको अगर लंबा करेंगे तो वो फिर वाव मद की तरह अदायगी हो जाएगी और उसमें बाज़ का माना चेंज हो जाता है फिर, क्योंकि वो वाहिद से जमा में चीज चली जाती है। सही। इसको जरा आप पढ़ेंगे, जैसे ताहसबूहुम, ताहसबूहुम। हाँ, अभी आपने फिर उसी तरह पढ़ा ना, क्योंकि आदत पड़ी। तो इसको हमने जी पढ़ना तहसबूहुम, तहसबूहुम नहीं पढ़ना। आप खुद ताहसबू। तसव्वुर करें, आप तसव्वुर करें ना कि बा के ऊपर पेश है जहाँ, उसके बाद अगर वाव साकन होती तो फिर हम जी पढ़ते तहसबूहुम। जी ठीक है ना। तो अब चूंकि वाव तो है नहीं, खाली पेश है ना, तो अब अगर हम इसको तहसबूहुम पढ़ेंगे तो वो गलत है फिर, क्योंकि फिर उसमें वाव मद में और अकेले पेश में फर्क नहीं रहेगा। तो हमने इसको पढ़ना है तहसबूहुम। ताहसबूहुम। इसी तरह नुकल्लिबुहुम,
नुकल्लिबुहुम. जी, इसी तरह जज़ाकल्लाह. इसी तरह वाला मुलेता, मुलेता नहीं करना, वाला मुलेता आखिरी लाइन में जो आ रहा है. जी बिल्कुल, हाँ जी. ठीक है, मोले. यानी जिसमें तो आगे होता है ना साकिन, तो वहां गलती का इम्कान नहीं होता. जैसे है ना मिन हुम, अब मिन हुम आगे मीम साकिन है ना, तो वो हुम कहना ही मुश्किल है, तो लिहाजा उसमें गलती नहीं होती. जैसे अमरिकुम, तो लेकिन जहाँ पे पेश वाले हरफ के बाद आगे वाला हरफ मुतहर्रिक हो ना, जबर जेर वगैरह हो, तो उसमें ये गलती का इम्कान होता है. तो इसलिए वहां एहतियात करनी. जैसे यहाँ था ना ताहसाबुहुम, तो आगे हा भी मुतहर्रिक है, तो यहाँ इस तरह की चीज, ये थोड़ी सी एहतियात करें, बाकी माशाल्लाह ठीक है. जी, जज़ाकल्लाह इंशाअल्लाह. ओके जी, वेलकम. अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारी जो आयत नंबर 19 है, ये हमारी काफी लंबी आयत है, और कौन हिम्मत करेगा जी इसको पूरा पढ़ने का. अच्छा, तरतीब में तो इसके बाद हमारे आ रहे हैं टीपू सुल्तान साहब. जी टीपू भाई. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी. आज आपकी हाँ, आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ठीक है. अभी थोड़ा सा मुझे है, अभी गला जो है ना वो उतना क्लियर नहीं हुआ. जैसे बस वो असरात रहते हैं ना, फ्लू थोड़ा सा बिगड़ गया था, वो 2-3 दिन जी, अल्लाह मुसलसल. आपको सेहत कामला दे. आज वैसे भी हमने ज्यादा बोलना है, उम्मीद है कि आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा. हाँ, मैं इसलिए ये बात मैंने शुरू में कही थी. तो चलिए आप शुरू कीजिए. आप अगर पूरी आयत कर सकें तब भी ठीक है, वरना जी, मैं अगर आप. आज ही थोड़ा सा तो मैं बता ही देता हूँ जितनी तैयारी की है. जी जी, बिस्मिल्लाह करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. व कज़ालिका में खड़ा अलिफ मद का बदल है जा पे. जी ठीक इसी है. तरह नून पे खड़ा जबर है और अलिफ मद का बदल है. और सा ठीक का है, हमस होगा. वेरी गुड. मीम साकिन है, आगे लाम है, इज़हार शफवी होगा. और मद्दे वाजिब बनेगी हमजा पे. ठीक है. और सबे में मद है तो 4 हरकत देंगे. इसी तरह लव पे वाव मद बनेगी. अच्छा, इसको लव और नहीं कहना, ये लू है. लू, जी सॉरी. हाँ, अगर लाम पे जबर होगा तो फिर पढ़ा जाएगा लऊ, अगर पेश होगी तो फिर लू. इसी तरह या साकिन है, या लीन बनेगी. सही है. काला पे अलिफ मद है. ठीक है. और लाम पे तनवीन है, आगे लाम है, इदगाम बिला गुन्ना करेंगे. इसी तरह मद्दे नहीं वाजिब नहीं नहीं, बनेगी. ये जी इदगाम जी, मा गुन्ना है, बिला गुन्ना नहीं है. अच्छा. बिला गुन्ना होती है जब लाम या रा में से कोई हो. तो ये चूंकि मीम है ना बाद में. ये मा गुन्ना होगी. हाँ, ये मा गुन्ना हो. ठीक. नून साकिन है, इजहार होगा. ठीक है. इसी तरह मीम साकिन है, आगे काफ है, तो इजहार शफवी होगा. मीम साकिन है, आगे लाम है, इजहार शफवी होगा. और सा का हमस होगा. अभी तो मैंने ये 2 तैयार की थी, ठीक है. तो मैं तलावत किए देता हूँ अगर आप इजाजत दें तो. जी जी जरूर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी, आपकी आवाज नहीं आ रही. अब आ रही है? आप. हाँ, अब भाई ये आपका माइक मेरा हाल म्यूट हो गया है. नहीं, वो एक मेरी कॉल आ रही थी. अच्छा अच्छा. जी. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. व कज़ालिका बअसनाहुम अच्छा, लयस्ता. इसमें ना, इसमें बजाय इसके कि मैं बाद में बताऊं, ये साथ ही दुरुस्त कर लें तो बेहतर है. इसको काफ को लंबा नहीं करना, जाल को लंबा करना है, क्योंकि उस पे है खड़ा जबर जो अलिफ मद का बदल है, लेकिन काफ के ऊपर जबर है, तो इसको का जाली का नहीं कहना, इसको कहना है व कजाली का. आपका माइक बार बार म्यूट हो जाता है, कोई
ٹیکنیکل ایشو آ گیا لگتا ہے. انمیوٹ کریں. اچھا انہوں نے میرا خیال لیو کیا ہے, شاید ری جوائن کریں گے اس حساب سے, شاید وہ چیک کرنے کے لیے کہ وہ مسئلہ تو نہیں ہے کوئی. تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں, اگر وہ ری جوائن کرتے ہیں ٹیپو صاحب تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر کوئی اور پڑھ لے گا. اچھا وہ شاید یا تو بیزی ہو گیا, ان کو وہ کال آ رہی تھی کہہ رہے تھے. تو چلیں ہمارے اگلے ساتھی ہیں جی عابد علی صاحب. جی عابد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جہاں تک ٹیپو صاحب نے بتایا ہے اس سے آگے کے قواعد میں بتایا تھا. ہاں آگے کے قواعد آپ بتا دیں. اگر آیت کو پوری پڑھنے تک وہ واپس آ گئے تو ہم ان کو موقع دے دیں گے وہ والا حصہ پڑھنے کا, نہیں تو پھر پوری آیت آپ پڑھ دیجیے گا. ٹھیک. یہ قالو میں الف پہ مد ہوگا اور پھر واو پہ بھی مد ہوگا. اس کے بعد لبثنا نے تا پہ ہمس ہوگا اور نا نون الف پہ الف مد ہوگا. اور پھر یومن میں نون پہ اظہار ہوگا کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے. اور اس کے بعد یوم آخر میں جو ہے یوم پہ میم پہ ساکن ہو جائے گا, دونوں اس کے تنوین جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد دوبارہ قالو پہ الف پہ اچھا حمزہ اس میں ہوگا. نا آپ نے یہ جو آخری حصہ پڑھا اس میں یو اور او اور پھر یو, ان تینوں میں ایک ہی چیز آئی ہے, وہ آپ نے نہیں بتائی, وہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے واولین ہے. ہاں واولین, ٹھیک ہے. یومن میں بھی واولین ہے اور او میں بھی واولین ہے اور پھر آگے یوم میں واولین. ٹھیک ہے آگے چلیں. جی قالو میں الف پہ مد ہوگا اور واو پہ بھی مد ہوگا. پھر را جو ہے اس کا رب حکم کا را موٹا پڑا جائے گا اور میم پہ اظہار ہوگا. اور اس کے بعد بیما میں الف پہ مد ہوگا اور لبث تم میں تھا پہ ہمس ہوگا اور میم پہ جو ہے وہ اظہار ہوگا. پھر فبعثو با پہ قلقلہ صغرا ہوگا اور بحثو میں جو ہے واو پہ مد جائز ہوگا کیونکہ اگلے کلمے میں شروع میں حمزہ آ رہا ہے. اور صحیح. اس کے بعد احدکم میں میم پہ اظہار ہوگا اور پھر بیوارقکم میں اچھا میم نہیں, پہ اظہار ہوگا. یہاں پہ میم کا اظہار نہیں ہوگا حدکم میں. ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد با آ رہا ہے تو غنہ ہو گیا. ہاں اخفا, اخفا اس کو ہم کہتے ہیں اخفاء شفوی. جی اخفا ہوگا یہاں پہ. جی اور پھر بیوارقکم میں میم کا اظہار ہوگا. پھر ہادی ہی میں ہا پہ کھڑا زبر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. پھر ہادی ہی ہا پہ کھڑا زیر ہے اور اس کے اگلے کلمے میں حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پہ مد جائز ہوگا اور اس کو صحیح. 3 کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اس کو ہم نا ٹیکنیکلی اس کی اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے نا وہ ہم اس کو مد صلہ کہتے ہیں. جب یہ بدل ہو بالکل نا مد کا تو اس کو ہم مد جی ہاں جائز کی بجائے مد صلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. مد صلہ ہوگا. اس کے بعد المدینہ میں یا پہ مد ہوگا. اس کے بعد فلینظر نون پہ غنہ ہوگا اور پھر را جو ہے یہ موٹا پڑا جائے گا. پھر ایوہا میں یا لین یا مشدد زور دے کے پڑھیں گے اور ایوہا اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے اگلے کلمے میں تو یہاں پہ مد جائز ہوگا الف جی کے اوپر. اور پھر ازکا میں کاف پہ کھڑا زبر ہے تو اس کو بھی ایک مد کے برابر ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. پھر صحیح. تاقا من عین الف جو ہے یہ بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا اور میم کی جو تنوین ہے اس میں اخفا کیا جائے گا. اس کے بعد فل یا تیکم یا ہم اس پہ الف حمزہ پہ جو ہے وہ ساکن ہے اس وجہ سے یا کو ذرا جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. جی اور پھر پر یاتکم میں میم پہ
جو ہے وہ دوبارہ سے غنہ کریں گے کیونکہ اس کے آگے بھی با آ رہا ہے. جی صحیح. پھر برزقن را جو ہے باریک پڑا جائے گا یہاں پہ، اور قاف کی تنوین اور آگے میم مشدد جو ہے اس کا میم کا ادغام ہو جائے گا، نون کا ادغام ہو جائے گا میم کے ساتھ ما غنہ. صحیح ہے. اس کے بعد من میں جو نون ہے اس کا اظہار ہوگا کیونکہ اس کے آگے حروف حلقی آ رہا ہے. صحیح. پھر وَلْيَتَلَطَّفْ فا پہ جو ہے وہ ہمس ہوگا. پھر اس کے بعد ولا میں الف پہ مد ہوگا اس کو. اس کے بعد یشعرن نون پہ جو ہے وہ مشدد ہے، نون مشدد ہے تو اس کو زور دے کے پڑھیں گے. جی. پھر بکم میں میم کا اظہار ہوگا، اور احدا یہاں پہ وقف کریں گے تو دال کی تنوین کا ایک زبر جو ہے وہ گر جائے گا. صحیح. اس کے بعد انہم میں نون پہ زور دے کے پڑھیں گے. اور پھر بس میرا خیال آپ اتنا ہی پڑھتے. وہ ٹیپو صاحب میرا ری جوائن نہیں کر سکے تو آپ یہ پوری آیت کی تلاوت کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. ٹھیک ہے عابد صاحب، بہت اچھا پڑھا آپ نے. آپ کی جو چیز میں نے ایک نوٹ کی ہے نا وہ یہ کہ جو بڑی مد ہے نا اس کی آپ اس کو وہی 2 حرکت جتنی مد لازم والی نا اتنا ہی کر رہے ہیں، یعنی وہ دونوں میں فرق نہیں محسوس ہو رہا. تو جیسے ہے نا یعنی کالا قائل، اگر ہم پڑھیں گے تو اس کا مطلب پہلے والا جو کاف کے بعد الف مد ہے اور پھر اگلے کاف کے بعد جو مد واجب ہے ان میں فرق نہیں آیا پڑھنے میں. تو وہ آپ ویسے تو 4 سے 6 حرکت ہے رول، لیکن کم از کم اگر فرض کیا سانس ساتھ نہیں دے رہی یا وہ مشکل ہو رہی ہے تو کم از کم 3 حرکت تک لے جانے کی کوشش ضرور کریں تاکہ 2 حرکت اور اس کا فرق واضح ہو جائے. کیونکہ یہ جتنا آپ نے پڑھا ہے نا اس میں 3-4 بار مادہ آئی ہے تو وہ ہر جگہ پہ وہی چیز ہے. آپ اس کو زیادہ لمبا تو پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ وقف کر لیں. یعنی اگر سانس نہیں ساتھ دے رہی نا زیادہ لمبا پڑھنے میں تو آپ وقف کر لیں، لیکن جو ادائیگی ہے نا جس لفظ کی جس کلمے کی جس طرح سے وہ فوکس کریں کہ اس کو پورا ادا کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یعنی جیسے یہ تھا نا قائل منہم، اسی طرح آگے پھر مد آئی تھی یہ فَبْعَثُوا أَحَدًا، پھر آگے آئی تھی هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. اب یہ دیکھیں نا ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو وہ 2 حرکت تو اس کو کھینچنا ہے. پھر هَٰذِهِ جو ہے وہ ہے مد صلہ یعنی مد جائز کی طرح 4 حرکت کم از کم. تو ان دونوں کی ادائیگی آپ کی ایک جتنی ہو رہی ہے. اسی طرح پھر آگے جو ہے ایہا ازکا، اب آگے کاف کے اوپر جو ہے وہ 2 حرکت ہیں لیکن ایہا میں 4 حرکت ہیں. تو یہ تھوڑا سا نا آپ کوشش کریں کہ جو بڑی والی مد ہے نا اس کو جتنا ممکن ہو، یعنی وہ ضروری نہیں کہ مطلب 5-6 حرکت تک ہی کھینچیں، وہ اگر بندے کے بس میں نہیں ہے یا بہت مشکل ہو رہی ہے تو لیکن کم از کم 3-4 حرکت تک لے جانے کی کوشش کریں. وہ کوشش کریں گے پریکٹس سے تو انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. ویسے ماشاءاللہ آپ کی ادائیگی بڑی اچھی ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہیں لیاقت صاحب. جی لیاقت صاحب. السلام علیکم سر.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सेहत से ठीक है अब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत बेहतर है पहले से। ठीक जी, मेहरबानी। आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। जी मेहरबानी सर, थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहुम, नून मुशद्दद है, इसको दो हरकत दे दो, इसको जोर से पढ़ेंगे। और हम, यहाँ मीम का इजहार होगा। यज़खरू, ये जहाँ ये इसका इदगाम होगा आगे। यज़खरू। अच्छा, ये पहली बात तो ये कि ये आइन नहीं है, ये है यज़हर। ये जो हमजा है ना उसके नीचे ज़ेर है, ज़ेर है। ठीक है, यज़खरू जी। हाँ, तो ये जो नून साकिन है उसका इदगाम तो आपने बताया इदगाम होगा जी। कौन सा इदगाम होगा? बिला गुन्ना होगा या मा गुन्ना होगा? मा गुन्ना होगा सर, मा गुन्ना होगा। वेरी गुड, सही है। आगे अगर रू, यहाँ वाव मद है, रू अलैकुम, यहाँ या मद है, कुम नहीं, ये या मद नहीं है, लीन है सर, याली। हाँ। अलैकुम यरजुमू, ये यहाँ वाव मद है। कुम, ये जहाँ इसका मीम का इज़हार होगा। और ये या ये वाव मद है नहीं, जो कि औ वाव मद की क्या शर्त है कि वाव साकिन से पहले पेश हो? तो ये तो वाव साकिन से पहले जबर है ना, ये वावलीन है। बाउलीन, बाउलीन। जो ईदो, जो ईदू, ये या मद है इधर, दू पे वाव मद दू। सही है। कुम, यहाँ इसका इजहार होगा मीम का। फी को दो हरकत दे के पढ़ेंगे। ये यहाँ लाम मुशद्दद है, इसको दो हरकत दे के पढ़ेंगे। हिम बा, यहाँ मीम का एक फा होगा क्योंकि आगे वाव है। बलन तुफलिहू, यहाँ फे का अम्स होगा, फा का अम्स होगा। नहीं, लेकिन जो नून साकिन है ता से पहले जो वलन, तो यहाँ पे ये नून साकिन का क्या होगा? इसका इख्फा होगा सर। सही है, वलन तुफलिहू। अगर हु जो है इसके ये मद्दे जायज है। ठीक है, इसके ये इसको दो 3 से 4 हरकत दे के पढ़ेंगे। इस जन, ये जन, यहाँ ये इसका इजहार होगा, ये तनवीन का आबादा। ठीक है, इसको पहले पढ़ दूं फिर आगे। हाँ पढ़िए आप। इन्नहुम यज़करू अलैकुम यज़करू अलैकुम यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लातिहिम वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा। वकज़ालिका असरना अलैहिम, ये जाल पे खड़ी जबर है, अलुफ़ का बदल है, इसको दो हरकत दे के पढ़ेंगे। आसान, यहाँ ऐन का हम्स होगा। आसारना, ये ना अलुफ़ है, या इसको दो हरकत दे के पढ़ेंगे। अलैहिम, यहाँ या मद है और मीम का इधर मीम का इज़हार होगा। लियालमू, मुँह पे वाव मद्दे जायज है, इसको दो से 5 हरकत दे के पढ़ेंगे। अन्ना, नून मुशद्दद है, इसको जोर दे के पढ़ेंगे। वाहदल्लाही,
یہ عین کا ہمس ہوگا، دال آگے یہ لام جلالہ اس کے ساتھ پڑھیں گے اس کو، حکم و یہ جو کاف ہے اس پہ اس پہ تنوین بھی ہے اور یہ مشدد بھی ہے، اس کو اور زور دے کے پڑھیں گے، اور آگے اس کو واو بھی مشدد ہے، اس کے ساتھ اس کا ادغام ہوگا، حکم و۔ اچھا ایک منٹ لیاقت صاحب، جی جی اچھا میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، ابھی میں دوبارہ جوائن کیا ہے، تو آپ پڑھ تو رہے ہیں، وہ اسکرین شیئر نظر آ رہی تھی آپ لوگوں کو یا آپ اپنے طرف سے پڑھ رہے تھے، آپ کے پاس ہے یعنی؟ نہیں سر، میں نے یہ قرآن پاک سامنے رکھا ہے، وہ لفظ ذرا ہوا ہے وہ باریک ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے، تو میں قرآن پاک پڑھ، ہاں اسی لیے، ورنہ یہ میں تو جی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا تو نہیں وہ نہیں ابھی نظر، ابھی ٹھیک ہے، اچھا سکرین آ ایسا رہی ہے، نظر۔ اچھا جی ایسا جی ہے کہ آپ نا یہ اس وقت میں نے آپ کو روکا تھا کہ یہ جو لائن تھی نا فی ملتہم والی، تو کہ اس کو دوبارہ سے پڑھیں، تو لیکن اس کے بعد پھر آپ پتہ نہیں اب کہاں تک پڑھ چکے ہیں، مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، تو آپ ذرا دوبارہ یہاں سے پڑھتے ہیں فی ملتہم سے۔ فی ملتہم لام مشدد ہے، اس کو زور دے کے پڑھیں گے، اور فی جو ہے نہیں قواعد تو آپ نے بتا دیے تھے، یہ والی جی لائن جو ہے نا ویسے آپ پڑھ اچھا رہے اچھا تھے۔ اچھا، فی ملاتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ اچھا اس میں نے آپ کو روکا اس لیے تھا کہ یہ جو ملاتہم نہیں پڑھنا ہے اس کو، یہ ہے فی جی ملتہم، یعنی لام کو وہ، بلکہ آپ جب قواعد بتا رہے تھے نا تو آپ نے تب بھی کہا تھا کہ اس کو 2 حرکت تک پڑھنا ہے، تو میں نے کہا کہ وہ تو چلو سلپ آف ٹنگ ہو سکتی، تو اس کو 2 حرکت نہیں کہتے، جب مشدد ہو تو اس زور، کو ویسے ہم نے زور دے کے پڑھنا ہے، تو جی زور، یعنی اگر تھوڑا لمبا کرنا ہے نا تو وہ زبر کی ادائیگی سے پہلے کرنا ہے، ملاتہم، یعنی جب زبر پہ پہنچنا ہے تو پھر لمبا نہیں کرنا، اگر اس کو جی کریں گے نا ملاتہم تو پھر یہ جی ایسے ہے کہ جیسے لام کے بعد الف ہے، تو لام کے بعد الف تو نہیں ہے نا، جی 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 یا کھڑا زبر ہو تو پھر بھی ہم جی ملاتہم پڑھیں گے، لیکن یہ صرف جی زبر ہے تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے فی ملاتہم۔ فی ملاتہم ہاں ولن تفلحوا اذا ابدا۔ جی صحیح ہے، اچھا ٹھیک ہو گیا، چلے آپ آگے بھی شاید پڑھ رہے تھے یا کیا کر رہے تھے، وہ جتنی دیر میں ڈسکنیکٹ ہوا میرا خیال آپ پڑھتے رہے ہیں، اب مجھے نہیں پتا جی کہ جی آپ نے کہاں تک۔ جی پڑھ رہا تھا۔ اچھا اب ایسا ہے کہ اگلی آیت بھی کافی لمبی ہے، تو ہمارے پاس اور پڑھنے والے جی ساتھی ٹھیک، ایک مشتاق صاحب ہیں، تو میں ان کو دے دوں، یا آپ اگلی آیت میں سے تھوڑا سا پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، جیسے آپ کی مرضی۔ جیسے آپ کہتے ہیں سر ویسے کر لیتے ہیں۔ اچھا چلیں آپ نا یہ اگلی آیت بھی تھوڑی سی کر دیں، ریب فیہا تک۔ وَكَذَلِكَ زال پہ کھڑا زبر ہے، یہ الحمد کے برابر ہے، اس کو 2 حرکت دے کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، آسرنا، یہ عین کا امس ہوگا، اور نہیں عین کا نون، ہمس نہیں ہوتا، عین کا ہمس اچھا نہیں ہوتا، یہ اس کا اظہار ہوگا، اظہار ہوگا نا سر؟ نہیں اس کا کوئی ایسا قاعدہ نہیں ہے، یہ تو بس اچھا حمزہ کے بعد عین ساکن ہے نا، تو وہ تو ہم نے اس کو جسٹ ملا کے پڑھنا ہے۔ جسٹ ملا کے آپ یہ دیکھیے کہ جو راہ ہے وہ کیسی پڑھی جائے گی، راہ موٹا پڑا جائے گا سر، ہاں ٹھیک ہے آگے، راہ موٹا پڑا جائے گا، اگر نون یہ علامت ہے، اس کو 2 حرکت دے کے پڑھیں گے۔ ویری گڈ، علیہم، یہ یا لین ہے، علیہم لام، یہ یا لین ہے، اور ہم میم پہ یہ اظہار ہوگا، یہ میم کا، ٹھیک ہے، لی یا لمو، مو جو ہے یہ اس پہ مد جائز ہے، اس کو 3 سے 4 دے کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، انا، آگے نون مشدد ہے، اس کو زور دے کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، بعد اچھا اللہ، لیکن اس کو نا انا نہیں پڑھنا، انا جس طرح وہ ہے نا انا، اوپر میں نے بتایا ملا، اسی جی طرح جی جی، انا نون کو زور دینا انا، ہے لیکن بعد میں لمبا نہیں کرنا، جی ٹھیک، انا، ہاں بعد اللہ، یہ دال کہ یہ اللہ لام جلالہ ہے، اس کو اس کے
ساتھ زور اس کے ساتھ پڑھیں گے 2 حرکت دے کے. حق کو یہ کاف جو ہے یہ اس پہ تنوین ہے اور مشدد بھی ہے. اس کو 2 حرکت دے کے آگے واو بھی مشدد ہے. اس کے ساتھ اس کا ادغام ہوگا. کون سا ادغام ہوگا؟ اس کا ادغام ما غنہ ہوگا. ویری گڈ، صحیح ہے. آگے اور انا اور یہ النساءۃ یہ نون مشدد ہے. اس کو بھی زور دے کے پڑھیں گے. اور آگے اس کو سین بھی مشدد ہے اور ساتھ الف مد بھی ہے. اس کو بھی اس کے ساتھ پھر ملا کے 2 حرف دے کے پڑھیں گے. لا ریبا، لا ریبا مطلب لا جو ہے اس کو یہ اس میں بھی الف مد ہے. اس کو 2 حرف دے کے پڑھیں گے. صحیح ہے. وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وعد اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ. لا ریب فیہا، لا ریب فیہا وہ تو سی ہے کہ تھوڑی پڑھ دے تو میں پھر ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. صحیح ہے جی، آپ نے بہت اچھی ماشاءاللہ کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ اور برکت ڈالے اس میں. بہت شکریہ آپ کا. چلیے جی، آپ کے بعد ہمارے پاس ہیں مشتاق صاحب. جی مشتاق صاحب، یہ آیت کا باقی حصہ آپ پڑھ دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سلامات. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یتنازعون، عین واو یہاں واو مد ہے. یتنازعون بینہم، بی یہ جو ہے لین ہے، حرف لین. یا لین، ہاں یا لین ہے. ہم یہاں پہ جو ہے اظہار ہوگا. ہم را موٹا پڑ جائے گا. ہم پھر جو ہے یہ اظہار ہوگا. وقالبنو، نون و نو جو ہے یہ یعنی واو مد ہے. صحیح ہے. علیہ یہ یا جو ہے یہ حرف لین ہے. جی ہم جو ہے یہ اظہار ہوگا. نہیں، یہاں اظہار نہیں ہوگا. ہاں معذرت. علیہم بن یہ ادغام ہوگا. اقلاب اس کو بولتے ہیں. اقلاب نہیں، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. اخفاء، جی اخفاء شفوی. اصل میں جو میم ساکن کا ہے نا قاعدہ، وہ سب لوگ توجہ سے سن لیں. میرا خیال ہے ویسے تو آسان ہے، سب کو آتا ہوگا، لیکن جسٹ ریویژن کے طور پر میم ساکن جب بھی آئے نا تو اس کے بعد والا حرف ہم نے دیکھنا کہ کیا ہے. اگر تو وہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد اگر پھر میم آ رہا ہے تو پھر تو ہو جائے گا میم کا میم میں ادغام. اور اگر میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو پھر ہو جائے گا اخفا. اور ان دو کے علاوہ جو بھی حرف ہوگا پھر وہ اظہار ہوگا. تو ہم اس کے ساتھ نا وہ نون ساکن والے قاعدے سے اس کو تھوڑا سا علیحدہ کرنے کے لیے جو اصطلاح یوز ہوتی نا، وہ جب ادغام ہوگا میم ساکن کا تو ہم کہتے ہیں ادغام شفوی، اور جب اخفا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اخفاء شفوی، اور جب اظہار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اظہار شفوی. کیونکہ یہی اظہار اور ادغام اور اخفا وہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں بھی ہے نا، تو اس لیے ہم اس کو اس سے ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے نا ایک ڈفرینٹ اصطلاح استعمال کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ چونکہ میم ساکن کے بعد با ہے نا تو یہاں پہ اخفاء شفوی کہیں گے، اس لیے اخفاء شفوی ہوگا. ہاں جی. یا کے بعد الف آ رہا ہے، یہ بھی ایک 2 حرف کر کے برابر. بنیانا. اچھا، یہ ایک چیز اور آئی تھی بنیانا میں نون ساکن ہے نا. ہاں جی. ہاں یہاں پہ اس کو گناہ نہیں کرتے نا، اس پہ غالباً بھی ہاں نہیں کرنا، ان پہ گناہ نہیں کرتے. نہیں ویسے تو نون ساکن کے بعد اگر یا ہو، کنوان، عنوان، اس طرح کوئی ہے نا 2-3 الفاظ ان میں کہتے ہیں. ہاں ویسے تو یہ یعنی استثناء میں ہے. میں اسی لیے یاد دلانا چاہ رہا ہوں کیونکہ جو چیز کبھی کبھار آتی ہے نا وہ عام طور پہ چانس ہوتا ہے کہ ذہن سے نکل گیا ہو قاعدہ کیا تھا. تو یہ جو ہے نا
جگہ پہ ایسا ہے کہ جہاں نون ساکن کے بعد یا ہو بھی تو پھر بھی اس کا ادغام نہیں کرتے، تو وہ اس میں سے یہ ہے ایک بنیانا یا دنیا، یہ 2-3 الفاظ جو ہم نے پڑھے تھے نا ایکسیپشن میں، یہ اس میں سے ہے، تو لہذا اس کو یعنی ہم نے غنہ نہیں کرنا یہاں. صحیح. ربہم، را جو ہے موٹا پڑے جائے گا، اور با پہ یعنی جم کے تھوڑا رکیں گے، ربہم، اور یہ پھر اظہار آگے میم کا، ربہم اعلم، اور یہ جو ہے اعلم بہم، اس میں تو کوئی میں قاعدہ نہیں آ رہا ہے. ہاں بس اس میں بھی آخر میں میم کا اظہار شفوی ہے. ہاں آخر میں اظہار شفوی. کاف کے بعد الف ہے، 2 حرف کے حرکت کے بعد قال الذین، تو یہاں پہ ادغام ہوگا لام کے لام کے ساتھ، اور زال کے بعد جا ہے تو یہ یا مدہ ہوگا 2 حرکت. قال الذین غلبوا، با کے بعد باؤ جو ہے یہ جو ہے حرف مدہ آ رہا ہے. غلبوا اعلیٰ، یہ جو ہے ہوگا مد جائز، کیونکہ آگے جو ہے حمزہ آ رہا ہے. امرہم، امرہم، اور یہ میم حامیم یہاں پہ پھر اظہار ہوگا. لنتخذن، یہ جو امری ہے یہاں را کیسا پڑھا جائے گا؟ بریک پڑھے، امری، امریہم، امریہم لنتخذن، تو یہاں پہ غنہ نون پہ آئے گا. علیہم، تو یہ فلین جا جو ہے یا لین آئے گی. مسجدہ، تو یہ جو ہے یہاں پہ ادغام ہوگی میم کے میم کے ساتھ. ہاں ابھی میں نے وہ قواعد جو بتایا نا میم کے، تو اس میں میم کے بعد میم والی مثال بھی آ گئی، وہ با والی تھی تو وہاں اخفا ہوا تھا، تو یہاں میم کے بعد میم آیا ہے تو پھر یہ ادغام شفوی ہوا. جی ادغام سیقولون. اچھا نہیں بس میرا خیال آپ یہاں تک ہی پڑھ لیں، کیونکہ اگلی آیت پھر کافی لمبی ہے، تو میرا خیال ہے آج ہم اتنا بھی کر لیں تو بہت ہے 21 تک. تو آپ اس کو پڑھ دیں اب. وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. چلیے جی ماشاءاللہ، ہماری بہت زیادہ آیات تو نہیں ہوئی لیکن پھر بھی 4-5 ہم نے کر لی ہیں، اور آج تھوڑی آیات تھی بھی لمبی، تو ہمارا میرا ٹارگٹ پورا ہو گیا ہے. اور ہاں کسی اور نے اگر حصہ لینا ہو تو بتائیے، اس کو موقع دے دیتے ہیں، چاہے قواعد کے ساتھ پڑھنا ہے یا بغیر قواعد کے پڑھنا ہے کسی طرح بھی، تو آپ اگر چاہیں تو آپ اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم آج کی کلاس میں. اچھا جمالی صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. جی جمالی صاحب بولیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سر میری آواز آ رہی؟ آ رہی ہے جی، آ رہی ہے. کہاں سے آپ یہ شروع میں پڑھیں گے؟ جی شروع سے. یہ اس آیت سے ہم نے شروع کیا تھا نا؟ جی میں یہیں سے شروع کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کہاں سے پڑھنا ہے سر؟ یہ وَتَحْسَبُهُمْ 70واں. اچھا ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم اچھا جمالی صاحب جی ایک چھوٹی سی چیز آپ نا تھوڑی سی کوشش کریں اس کو، یہ جو ہے نا ویسے تو صحیح پڑھ رہے ہیں آپ، جیسے ہے نا نقلبوہم، تو اب آپ یہ جو با کے اوپر پیش ہے نا اس کو او کی بجائے نا او والی آواز نکالیں جہاں بھی پیش آئے، بالکل جیسے ہے نا شروع میں جیسے ہے نا تحسبوہم کی بجائے کہیں تحسبوہم، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے نا نقلبوہم کی بجائے کہیں نقلبوہم، یعنی زیر کی آواز کو بالکل صحیح، جہاں زیر آئے اس کو اے کی بجائے ای کی آواز نکالیں، اور جہاں پہ پیش آئے وہاں او کی بجائے او کی آواز نکالیں، ٹھیک ہے؟ اور زیر میں بھی کوشش کریں، یہ نقلبوہم نہیں کہنا، اس کو کہنا ہے نقلبوہم، بالکل ٹھیک۔ چلیے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ یہ اب قلبهم باسط ذراعه بالوسید لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا۔ ویری گڈ، صحیح پڑھا آپ نے ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اور کسی نے پڑھنا ہو جی بتائیے۔ چلیے اور میرا خیال نہیں ہے، چلے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ہماری اچھی کلاس ہوگی آج کی، اور پھر نیکسٹ ویک ہم انشاءاللہ اگلی جو ہماری آیت بنے گی وہ ہوگی، آج ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 21 تک، تو اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں آیت نمبر 22 سے شروع کریں گے۔ تو ٹھیک ہے جی، اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔